بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی بارک وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و معبود و پالنسار ہے۔ کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محبوب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ پروگرام ھذا رفقائے طب پشاور زیر سرپرستی محترم حکیم صوفی محمد بشیر نقشبندی مجددی، نگران اعلیٰ بندہ ناچیز حکیم سکندر اعوان، اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے آئے ہوئے تمام حکماء کرام و ڈاکٹر صاحبان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب کی محفل ہے اور اس طب کی محفل میں آج یہ سیشن دوسرا ہے۔ پہلا سیشن پچھلی اتوار کو نبض کے متعلق تھا، جس میں اس کا پہلا سبق بیان کر دیا گیا تھا، اور وہ سبق تصنیف حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب کی کتاب 6 نبضیں کل امراض سے 6 سبقوں میں سے پہلا سبق بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس کا دوسرا سیشن ہے۔ آج دوسرا سبق بیان کیا جائے گا جس کا عنوان ہے عمر کے لحاظ سے صحت کی 6 نبضیں۔ عمر کے لحاظ سے صحت کی 6 نبضیں۔ اللہ پاک محترم استاد الحکمہ حضرت حاجی دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اور استاد گرامی نعمت علی شاہ صاحب کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، جنہوں نے طب کو بہت آسان فہم کر کے پیش کیا، اور اسی سلسلے میں نبض جو ہے طب کی آن بان شان جان جو کہ ہے، نبض کو بہت آسان اور سلیس طریقے سے بتایا گیا ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو صابر صاحب نے حکیم غلام رسول بھٹا منڈی باؤدین میں ایک دن میں 1500 مریض دیکھ کے جو نبض کی مثال قائم کی تھی۔ نہ تو بول و براز چیک کیا تھا، نہ اور قسم کے قواعد و ضوابط چیک کیے، صرف نبض دیکھ کے 1500 مریض انہوں نے 10 گھنٹے میں دیکھے۔ تو وہی سلسلہ، وہی طریقہ کار سید نعمت علی شاہ صاحب نے بھی اڈاپٹ کیا اور ہم تک پہنچا۔ اس کے بارے میں آپ سے آج ان کی کتاب 6 نبضیں کل امراض سے دوسرا سبق پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔ عمر کے لحاظ سے صحت کی نبضیں۔ عمر کے لحاظ سے صحت کی سب سے پہلی نبض جو ہے وہ خبر رساں ہے، اعصابی غدی ہے۔ بچے کا ماں کا دودھ پینے کا زمانہ
تقریباً پیدائش سے لے کر 2 سال تک جو نبض اس بچے کی چلتی ہے صحت والی، وہ سابی غدی ہوتی ہے، جو کہ میں نے پچھلے سبق میں بیان کیا تھا کہ سابی غدی نبض کا مقام جو ہے 4 انگلیاں رکھنے سے شہادت کی انگلی کے نیچے تھوڑا سا دباؤ دینے سے جس نبض کا احساس ہوتا ہے وہ سابی غدی ہوتی ہے۔ یہی وہ دودھ پینے والے بچے کی نبض ہوتی ہے۔ پیدائش سے لے کر تقریباً 2 سال تک بچے کی صحت والی نبض یہی چلتی ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہوئے اعصابی عضلاتی نبض، حکم رساں نبض، دماغ کی مشینی نبض۔ جب بچہ 2 سال سے بڑھ جاتا ہے اور دودھ کے دانت گرنے تک جو ٹائم وہ گزارتا ہے، اس ٹائم اس بچے کی صحت والی جو نبض ہوتی ہے وہ حکم رساں ہوتی ہے، اعصابی عضلاتی ہوتی ہے، پختہ بلغم والی ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو نبض ہوتی ہے وہ خام سودا پر دلالت کرتی ہے، عضلاتی سابی پر دلالت کرتی ہے۔ کچھ لوگ اسے خشک سر بھی کہتے ہیں، کچھ سرد خشک کہتے ہیں۔ ہمیں اس جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا بھئی، آپ خام سودا والی نبض اس کو بول دیں۔ ارادی پٹھوں والی، اس کو ارادی پٹھوں والی نبض بھی کہتے ہیں، دل کی کیمیائی نبض بھی کہتے ہیں۔ اس میں سودا بنتا ہے اور جذب ہوتا ہے، سودا بنتا ہے بدن میں اور جذب ہوتا ہے۔ سپلین کا، تلی کا اس میں بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ یہ نبض ہوتی ہے جو عمر کے لحاظ سے دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد بلوغت تک جو نبض چلتی ہے، دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد بلوغت تک جو نبض چلتی ہے وہ عضلاتی سابی ہوتی ہے۔ یہی نبض ہوتی ہے، خام سودا والی نبض ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خام سودا والی نبض۔ اور یہی نبض، صحت والی نبض، دودھ کے دانت ٹوٹنے کے بعد بلوغت تک بھی چلتی ہے، یہ بھی صحت والی نبض بچے کی ہوتی ہے، اور بڑھاپے میں بھی یہی نبض ہوتی ہے صحت والی۔ جب انسان ایجڈ ہو جاتا ہے، 60 سال کو کراس کر لیتا ہے، تو اس وقت بھی عضلاتی سابی جو ہوتی ہے یہ صحت والی نبض ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت انسان میں جو سالے رطوبات ہوتی ہیں وہ خشک ہو جاتی ہیں، سالے رطوبات خشک ہو جاتی ہیں اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے، تو عمر رسیدہ لوگوں میں خشکی زیادہ ہوتی ہے بجائے رطوبت کے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس وقت یہ نبض صحت والی ہوتی ہے۔ اس سے یہ آگے پیچھے ہوتی ہے تو عمر رسیدہ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بلوغت سے لے کر جوانی کے اینڈ تک، جوانی کے اختتام تک، تو موجودہ دور میں جوانی کا اینڈ 55 سال بھی کاؤنٹ کیا گیا اور 60 سال بھی کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ جوان مردوں کی نبض ہوتی ہے، عضلاتی غدی نبض ہوتی ہے، خشک گرم نبض ہوتی ہے، عضلاتی غدی نبض ہوتی ہے، خشک گرم نبض ہوتی ہے، پختہ سودا والی نبض ہوتی ہے، دل کی مشینی تحریک کی نبض ہوتی ہے۔ جوان مردوں کی نبض یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح غدی عضلاتی جو نبض ہوتی ہے، خام صفرا والی نبض جو ہوتی ہے، یہ جوان عورتوں کی نبض ہوتی ہے۔ عورتیں جوان ہوتی ہیں اور بڑھاپے تک، سنیاس تک، مینوفاس یا سنیاس تک جو نبض چلتی ہے وہ غدی عضلاتی ہوتی ہے، یعنی گرم خشک نبض ہوتی ہے۔ گرم خشک 75% گرمی ہوتی ہے اور 25% خشکی ہوتی ہے۔ اس میں بائل صفرا بنتا ہے اور بدن میں جذب ہوتا ہے۔ نالیدار غدود جو ہوتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، یعنی جذبیت ہوتی ہے، صفرا بنتا بھی ہے، جذبی ہوتا ہے۔ اسی طرح غدی سابی جو نبض ہوتی ہے، حیض و ولادت کی نبض ہوتی ہے،
عورتوں کی صحت والی نبض جو ہوتی ہے حیض و ولادت میں عورتوں کی نبض 5 نمبر چلتی ہے، جو کہ بیان کی گئی ہے، ساتھی لوگوں نے بھی بیان کی گئی ہے کہ ان درمیان والی 2 انگلوں میں کے نیچے اس کی ٹھوکر محسوس ہوتی ہے حیض اور ولادت میں۔ اور بچے کو دودھ پلانے والی جو ماں ہوتی ہے اس کی بھی غدی اعصابی نبض ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ نبض 3 چیزوں پہ دلالت کرے گی، حیض و ولادت میں بھی، یا تو اس عورت کو حیض آیا ہوگا، یا اس نے بچہ جنا ہوگا، یا وہ دودھ پلا رہی ہوگی، تو اس کی نبض ان 2 انگلیوں پہ چل رہی ہوگی۔ اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اور ان 2 انگلوں پہ نہیں ہے تو اس کے دودھ میں کمی ہے، دودھ پورا نہیں ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کلیہ آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ فرض کریں اس عورت کی نبض شہادت کی انگلی کے نیچے تھوڑا سا دباؤ دینے سے آ رہی ہے تو سابی غدی ہو گئی، تو دودھ کی فراوانی ہوگی، تب بھی صحت والی نہیں ہوگی، اس دودھ میں طاقت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگر بغیر دباؤ کے اس شہادت کی انگلی کے نیچے آ رہی ہے، وہ دودھ پتلا ہوگا، اس میں بھی طاقت نہیں ہوگی، وہ بہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس طرح جب ان 2 انگلوں میں درمیان والی 2 انگلیوں کے نیچے جس نبض کی ٹھوکر کا احساس ہوگا، وہ صحت والی حیض و ولادت والی نبض بھی ہوگی اور دودھ پلانے والی ماں کی بھی نبض ہوگی۔ تو یہ صحت والی 6 نبضیں عمر کے لحاظ سے تھی جو میں نے بیان کر دی۔ اللہ پاک مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔